رہنمائی جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے، اس لیے ہم کسی زیادہ گہری بحث کے اندر جو وہ یہاں نہیں جاتے۔ جیسے یہ حکمت کا لفظ ہے، اس سے کیا کیا مراد ہے، تو بہرحال جو عمومی مراد لیا جاتا ہے وہ ہم نے ذکر کر دیا۔ اچھا جی، دل سے نکلی ہوئی اس دعا کی تاثیر کو ظاہر ہے ترجمے میں منتقل کرنا ممکن نہیں ہے، اور ترجمہ ترجمہ ہی ہوتا ہے، اور الفاظ الفاظ ہوتے ہیں۔ ان دعا کے الفاظ سے جو باتیں واضح ہوئی وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا شیوا بڑے سے بڑے کارنامے پر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اور زیادہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور ممکنہ کمی پیشی جو کہ ایک انسانی فطرت میں شامل ہے اس کی بنا پر توبہ کرنا۔ اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دین کا کوئی بڑے سے بڑا کام بھی کریں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی قبولیت اور کے ساتھ ساتھ اپنی عاجزی کا اظہار بھی کریں، اور اپنی کمی بیشی پر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں۔ نمبر دو، ان کا ہر کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہوتا ہے، اس لیے یا مخلوق سے تعریف طلب کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کا اظہار کیا گیا ہے۔ نمبر تین، یہ پتہ چلا کہ دعا میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی تجویز خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہونا یہ ظاہر ہے کہ آپ بنی اسماعیل میں سے مبعوث ہوں، نہ کہ بنی اسرائیل میں سے۔ یعنی اس دعا سے اس تجویز کا اس تجویز کا ہونا ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ بنی اسماعیل میں سے ہوں اور بنی اسرائیل میں سے نہ ہوں۔ تو اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بنیادی مقاصد بھی بیان فرما دیے گئے ہیں۔ ان مقاصد کو قرآن کریم نے کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ ان کی وضاحت جو ہوگی وہ انشاءاللہ